جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ قرآن کریم کے نزدیک ان کا یہ طرز عمل اور ان کی جانب سے تورات کے علاوہ تمام دوسری ہدایت کا انکار ایک عجیب حرکت ہے، کیونکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو حق سے کیا واسطہ؟ کیا ہوا کہ سچائی ان تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے، کیونکہ اس سے وہ محروم ہو گئے ہیں۔ یہ تو خود اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی قومی عصبیت کے بندے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے وہ تو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل وہ ان ہدایت کو بھی ٹھکرا چکے تھے جو خود ان کے انبیاء پر اتاری گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں کہ ان کی حقیقت کھولنے کے لیے اور ان کی موقف کی کمزوری کی وضاحت کے لیے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں پہلے سے آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل تمہارے پاس جو تعلیم و ہدایت لے کر آئے تھے تم ان پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو اگر تم سچے مومن تھے تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ بات یہ نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پہلے نبی تھے اور تمہارے عظیم نجات دہندہ تھے۔ وہ تمہارے پاس جو ہدایت لے آئے تھے تم نے اس کا بھی انکار کیا تھا۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم اتنے ظالم تھے کہ ان کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا دیا تھا۔ کیا یہ تمہارے ایمان اور وحی الہی کا منشا تھا؟ کیا اس طرز عمل کے ہوتے ہوئے تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم ان ہدایات اور نشانیوں پر ایمان لا چکے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔